اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج ہماری نشست کا آخری روز ہے اور اس وقت آپ ہماری تیسری نشست کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے پہلی نشست میں اسباب شہادت کو ذکر کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے اسباب کیا تھے۔ تو ظاہری اسباب ہم نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے تھے۔ پھر دوسری نشست میں ہم نے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جن حضرات نے جان دی، اپنی جانوں کو قربان کیا، ان لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا نام آپ کے چچا زاد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آج کی نشست میں ہم امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی جو مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی ہے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور کربلا کے میدان میں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں جو کچھ ہوا مختصراً آپ کے گوش گزار کریں گے، اور امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اور عالم نے جو کچھ دیکھا وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضرات محترم، مکہ معظمہ سے امام علی مقام 8 ذو الحج کو کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ سے کئی لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، اور ابھی تک امام علی مقام کو ان سب چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا جو کوفہ میں ہو چکا تھا، وہاں پر انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ ہانی بن عروہ کو شہید کیا جا چکا ہے، امام مسلم بن عقیل جو کہ امام علی مقام کے سفیر ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا چکا ہے، وہاں کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، کوفیوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، لیکن امام ابھی ان ساری باتوں سے لا علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا، اور راہ عزیمت کو اپنانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ کی جانب گامزن ہیں۔ راستے میں صفا کے مقام پر ایک عربی شاعر ہے بڑا مشہور، فرزدق، وہ آپ سے ملتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، اور آپ کو سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کہ اے امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی جانب جا رہا ہوں۔ فرزدق سب سے پہلے آپ کو دعا دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے قلوب الناس معک وسیوفہم ما بنی امیہ، اے امام کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، میں وہیں کوفہ سے آ رہا ہوں، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ ان کی جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن امام ان کی بات کو سنتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ جو خدا کو منظور ہے وہ تو ہونا ہے،
کوفیوں نے مجھے کئی خطوط لکھے اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ امام اپنی سواری کو اپنی سفر جاری رکھتے ہیں اور فرزدق کو سلام دے کر وہاں سے نکل لیتے ہیں۔ اس تمام واقعے کو جو فرزدق سے گفتگو ہوئی اس کو البدایہ و النہایہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا اور ابن اثیر نے بھی اس کو اپنی تاریخ میں حصہ دیا۔ قافلہ حسینی آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بچوں اون و محمد کو خط دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ آپ کہہ کر آؤ۔ اون و محمد کو جب خط دیا اور کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ امام سے کہیں کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیں اور کوفہ نہ آئیں۔ جب اون و محمد یہ خط لے کر پہنچتے ہیں تو امام اس خط پر بھی اتنا عمل نہیں کرتے اور اس پر خاطر کا کوئی اس پر جواب نہیں دیتے، امام اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، رستے میں آپ امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہوتے چل رہے ہوتے ہیں، رستے میں ہی ہوتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع آ جاتی ہے اور امام کو سارے واقعات معلوم ہو جاتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل جو کہ میرے سفیر تھے ان کو ابن زیاد نے قتل کر دیا، ہانی بن عقبہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور امام مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ امام اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور ایک مقام پر جس کا نام کوہ ذی حشم ہے وہاں پر جناب حر یزیدی فوج کے ساتھ، ابھی یہ وہی ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے تو یزید کی فوج میں تھے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی اور اہل بیت کی محبت ڈال دی تو یہی حر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں اور ان کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں اور یزیدی فوجیوں کا تہس نہس کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جب حر وہ کوہ ذی حشم میں مقام پر پہنچتے ہیں اور آپ کو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، آرڈر ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، تو امام حسین چونکہ ان کی بات کو سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی مکالمہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جناب حر یعنی جو ابھی وہ یزیدی فوج کے ہی ساتھ ہیں، حر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر اور عصر ادا کرتے ہیں۔ نماز ظہر عصر کی ادائیگی کے بعد حضرات محترم پھر ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوتا ہے۔ جناب حر چونکہ ان کے دل میں تھوڑی بہت عقیدت تھی اس وقت بھی، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے مقام ذی حشم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ پھر آگے چلتا ہے، نینوا کے میدان میں آپ کا قافلہ پہنچتا ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انصار سے پوچھتے ہیں کہ یہ علاقہ کون سا علاقہ کہلاتا ہے، تو حضرات محترم امام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام، اس مقام کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ جب یہ امام سنتے ہیں تو حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا اور یزیدی فوج کا ٹاکرا ہوگا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی شہادت کے منصب پر قائم کرے گا۔ یہ 2 محرم الحرام ہے اور اس 61 ہجری ہے، بروز جمعرات ہے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات کو امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا قافلہ سرزمین کربلا میں پہنچ جاتا ہے اور اس مقام پر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے نصب کرتے ہیں اور ان کے مقابل جو حر جناب حر تھے وہ آپ کے پیچھے تھے، وہ بھی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے خیمے نصب کرتے ہیں۔ اس درمیان ان دونوں کا آپس میں تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ یزید کے جو حکم نامے حر کو ملتے
وہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے جاتے ہیں، امام حسین بھی اس کا جواب دے دے، یہ تبادلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، اس دوران عمر بن سعد قافلہ حسینی بے یار و مددگار ہے، کھانے پینے کی ان کے پاس اشیاء وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں۔ کربلا میں انہوں نے اپنے خیمے زن کیے ہوئے ہیں اور ان پر مظالم ڈھانے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ 3 محرم الحرام یعنی اس کے اگلے ہی دن یعنی 2 محرم کو قافلہ حسینی پہنچتا ہے اور تیسرے دن عمر بن سعد کا قافلہ 4,000 فوجیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے۔ عمر بن سعد کا بھی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ آپس میں جب مکالمہ ہوتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں تو یہاں کوفیوں کی دعوت پر آیا تھا اور کوفی تو میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ میں جب میرا کوفی ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں تو میں واپسی جانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب یہ بات یزیدی فوج کو پہنچتی ہے، یزید کو پہنچتی ہے، تو یزید یہ حکم جاری کرتا ہے کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو واپس جانے نہ دیا جائے، ان سے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرات محترم، عمر بن سعد یہ دعا کرتا تھا کہ اگرچہ اس کے دل میں جو ہے معلوم تھا، یہ لالچی انسان تھا، لیکن امام حسین سے تھوڑی بہت محبت رکھتا تھا، لیکن اس کے دل پر جو مال کی محبت تھی یہ غالب تھی۔ اب یہ چاہتا تھا کہ امام حسین سے میرا مقابلہ نہ ہو، لیکن جب یزید نے یہ حکم جاری کیا تو اب اس نے کہا کہ یزید کا چونکہ حکم آ چکا ہے اور یزید نے اس کو مال کی لالچ بھی دی تھی، اس نے کہا کہ میں امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کروں گا۔ لہٰذا حضرات محترم، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ مکالمہ سارا ہوا اور عمر بن سعد کو حکم ملا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے، اور ساتھ یہ حکم نامہ جاری کیا۔ حضرات محترم، 3 محرم الحرام کو جب عمر بن سعد پہنچا تو اس کو یہ حکم ملا کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر پانی بند کر دیا جائے۔ 3 محرم کو نہیں، 3 محرم کو پہنچے، اس کے اگلے روز ہی عمر بن سعد کو یہ حکم ملا کہ بیعت کریں تو ٹھیک، نہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے اور ان پر پانی کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ فرمان سنا تو آپ کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، علی اصغر تھے 6 ماہ کے، چونکہ چھوٹے بچے تھے، بیویاں تھیں، مقدس پاک بیویاں تھیں، اس میں آپ کے انصار تھے۔ پانی تو انسان شدت جب محسوس ہوتی ہے تو اس شدت سے اس میں بچ نہیں سکتا انسان، پانی ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ جائیں آپ پانی کا بندوبست کہیں سے کر کے لے کر آئیں۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا۔ جب حضرت عباس پانی لینے کے لیے نکلے تو عمر بن حجاج آپ سے مقابلہ کرنے لگا۔ اس مقابلے میں بھی بڑی شدید قسم کی آپس میں ان کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن غالب حضرت عباس علمدار، جن کو غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے، حضرات محترم وہ غالب رہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو لینے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ 2 باتیں تھیں ہم نے جو مختصر سے ذکر کی۔ اب معاملہ لڑائی کی طرف جا رہا ہے، جنگ و جدال کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہادت کے منصب پر فائز فرمائے گا۔ اور حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کیوں کہی تھی؟ سامعین و ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بشارت اور اس واقعے کی جو حادثہ ہونے والا تھا، واقعہ ہونے والا تھا کربلا کا، اس کا پہلے ہی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ فرماتی ہیں کہ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ سے کہ تم دروازے کی دیکھ بھال کرتے رہنا تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو جائے. آپ ابھی دروازے پر ہی تھیں کہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ پر وحی اترتی تو آپ ایک جگہ تشریف لے آتے, وہاں پر آپ پر وحی کا نزول ہوتا, وہاں پر جبریل آتے تھے اور آپ جو اللہ کے احکامات تھے وہ آپ کو عطا فرماتے تھے. تو حضور جب اوپر تشریف لے گئے تو اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا اندر آنے نہ دینا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھلانگ لگا کر آ گئے اور چھلانگ لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سوار ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بوسہ دینے لگے. جب اس محبت کو جبریل نے دیکھا تو کہا کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں. تو اب جبریل نے کہا جلد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, تو جبریل نے یہ کہا جو فرشتوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے, جبریل نے کہا کہ جلد ہی آپ کی امت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. اگر آپ پسند فرمائیں اور آپ کی رضامندی ہو تو میں آپ کو وہ مقام دکھا دوں جس مقام پر یہ شہید ہوں گے. تو جبریل نے آپ کو مقام دکھایا اور سرخ مٹی بھی وہ لے کر آئے. حضرت ام سلمہ نے اس کو لے کر کپڑے میں باندھ دیا. تو ثابت نے کہا جو روایت کر رہے ہیں ہم کہا کرتے تھے یہ جگہ کرب و بلا کی ہے. حضرات محترم اسی طرح ام سلمہ سے اسی طرح ایک اور حدیث ملتی جلتی ہے. ام سلمہ نے کہا پھر وہ جو مٹی مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا یہ اس زمین کی مٹی ہے جس زمین میں ان کو شہید کیا جائے گا, یعنی حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بڑا عظیم دن ہوگا. اور حضرت ام سلمہ سے ہی روایت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے دن میں نے اس کو لیا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کیا میں آپ کو ان کے شہید ہونے کی جگہ کی مٹی دکھاؤں؟ وہ کچھ مٹھی میں لے کر آئے جس کو میں نے ایک بوتل میں رکھ دیا. ام سلمہ فرماتی ہے حضور کو دی اور حضور نے وہ مجھے دی تو میں نے رکھ دیا. اور حضرت ام سلمہ نے کہا جب حضرت امام حسین شہید ہونے کی رات آئی تو میں نے کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا اے حسین کو جہالت سے شہید کرنے والوں تم کو عذاب اور ذلت کی بشارت ہو, تم پر ابن داؤد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہو گئی ہے. ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رو پڑی اور میں نے بوتل کو کھولا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کمسن ہیں, بچے ہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مٹی جس مقام پر آپ نے شہید ہونا تھا جس کو کرب و بلا کا میدان کہا جاتا ہے اس مقام کی مٹی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا کر فرشتوں نے دی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حیات رہی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ جس روز اس مٹی کا خون اس مٹی کا رنگ بدل جائے اور یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرے اس پیارے چہیتے لاڈلے بیٹے کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. حضرات محترم ابن سعد نے روایت کیا کہ صفین کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کا کربلا سے گزر ہوا. یہ فرات کے کنارے نینوا بستی کے برابر میں ہے. آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اس زمین کا نام استفسار فرمایا. آپ کو بتایا گیا اس کو کربلا کہا جاتا ہے. تو آپ رو دیے حتیٰ کہ آپ کے آنسو سے زمین تر ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو آپ رو رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے ایک مقام پر شہید ہوں گے جس کو کربلا کہتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر مجھے سنوائی تو میں نے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکا. حضرات محترم یہ وہ اسی طرح حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نصف النہار کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غبار آلود صورت میں ملاحظہ کیا. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل تھی. حضرت ابن عباس نے آپ سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ حضرت حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا میں اس دن سے ہمیشہ اس کی آرزو میں رہا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق عراق کی زمین میں کوفہ کے ارد گرد کربلا میں شہید ہو گئے. یہ نینوا کے نام سے مشہور ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنان بن نخی نے شہید کیا. حضرات محترم بعض روایتوں میں آیا کہ ایک اور شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 61 ہجری میں 10 محرم کو جمعے کے دن 56 سال چند ماہ کی عمر میں شہید کیا. جب وہ آپ کو شہید کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کی طرف بھیج دیا اور پہلی منزل میں اتر کے سر سے پینے لگ گئے. اس دوران ایک ہاتھ دیوار سے. اب حضرات محترم ہم یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے کربلا کے میدان میں. واقعہ طویل ہے اور کسی مسلمان کے دل دماغ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ تذکرہ امام حسین اس انداز سے کریں جس انداز میں وہاں واقع ہوا. حضرات محترم ایک داستان دل دہلانے والی ہے. ہم نے مختصراً عرض کیا کہ 2 محرم کو قافلہ حسین کربلا کے میدان میں آتا ہے. 3 کو عمر بن سعد جو اس کا قافلہ پہنچتا ہے 4000 لشکروں کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ جنگ چلتی ہے. پھر 10 محرم کا روز آتا ہے. 10 کی شب 9 کا دن. حضرات محترم امام حسین اپنے انصار سے کہتے ہیں کہ اب یہ مقام وہ ہے کہ جہاں ہماری شہادت ہونی ہے، لہٰذا جن جن لوگوں کو جانا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلے جائیں، اور میں حسین قیامت کے دن کسی سے بھی اس بارے میں مواخذہ نہیں کروں گا، اس بارے میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا. حضرات محترم جب یہ کلمات سنے آپ کے گھر والوں نے اور جو آپ کے انصار تھے انہوں نے وہ خوب روئے اور اتنی شدت سے روئے حضرات محترم کہ جو کربلا کا میدان تھا اور اس وقت سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا. عمر بن سعد یزیدی جو فوج تھے ان کے خیموں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ یہ کیسا شب آئی ہے کہ جہاں اس قدر رونے کی آوازیں، ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. حضرات محترم اگلے روز 10 محرم الحرام کو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز بظاہر کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ بھی نماز فجر ادا کرتے ہیں. یہاں پر قافلہ حسینی بھی نماز فجر ادا کرتا ہے. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے. آہستہ آہستہ خاندان نبوت کے افراد آل بیت کے ان کی جانیں قربان ہونا شروع ہوتی ہیں. 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. حضرات محترم علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. علی اکبر ہوں، عباس علمدار ہوں، آپ کے انصار ہوں، سب حضرات کو شہید کر دیا جاتا ہے. آخر میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچتے ہیں. امام زین العابدین زخمی ہیں، بیمار ہیں، جن کو بیمار کربلا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. ان کو یزیدی فوج نے چھوڑ دیا تھا. اور اسی طرح ہماری مقدس بیویاں جو خاندان نبوت کی خواتین تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیات رہے اور باقی تمام افراد کو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا تھے ان کو شہید کر دیا گیا. حضرات محترم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ واقعات ہوئے، وہ مختصراً ہم عرض کریں گے کہ ایسے واقعات نہ تو کسی کان نے سنے اور نہ ہی کسی آنکھوں نے دیکھے. بڑا ہی عجیب منظر تھا. حضرات محترم جب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سر قلم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ان کو، تو جو پہلی منزل تھی
وہاں ایک ہاتھ دیوار سے باہر آیا جس کے ساتھ لوہے کا ایک قلم تھا، اس نے خون سے ایک لائن لکھی۔ وہ لائن کیا تھی حضرات محترم؟ وہ لائن یہ تھی، کیا وہ امت جس نے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا ہے، حساب کے دن یعنی قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی آس لگائی ہوئی ہے کیا انہوں نے؟ لہٰذا حضرات محترم جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو وہ سر حسین کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس شعر کو منصور بن عمار نے بیان کیا ہے، اور حضرات محترم یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شعر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پر ملا تھا، اور وہ روم کی زمین کے ایک گرجا گھر میں بھی تحریر تھا۔ اور اسی طرح حضرات محترم دلائل النبوہ میں یہ مذکور ہے کہ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ صبح ہوئی تو ہمارے کنویں اور مٹکے خون سے بھرے ہوئے تھے، ان میں پانی کی بجائے خون تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں مذکور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن جو نشانیاں ظاہر ہوئی حضرات محترم، ایک واضح نشانی یہ تھی کہ آسمان اس قدر صاف ہو گیا کہ دن کے وقت ستارے نظر آنے لگے تھے، جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ ان کے لشکر میں جو گھاس تھی وہ راکھ میں بدل گئی۔ اس وقت وہ ایک قافلے میں تھے جو یمن سے عراق جانا چاہتا تھا، وہ ان کو ان کے شہید کے وقت ملا تھا۔ اسی طرح حضرات محترم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گرہن لگ گیا، حتیٰ کہ نصف النہار کو ستارے دکھائی دینے لگے، یعنی ستارے جو رات کے وقت دکھتے تھے وہ دن میں نصف النہار کے وقت وہ ستارے حضرات محترم ظاہر ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ روایت میں آیا کہ اونٹنی کو ذبح کیا گیا اس لشکر میں کربلا کے میدان میں یزیدی فوجیوں نے، تو اس کے گوشت سے ان کو چوہوں جیسی کوئی چیز نظر آئی، انہوں نے اس کو پکایا تو وہ انتہائی کڑوی اور بد ذائقہ ہو گئی۔ اسی طرح حضرات محترم اور جب یہ سارے واقعات دیکھے تو لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور شام میں ملک شام میں جو بھی پتھر اگایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون دکھائی دیتا تھا۔ عثمان بن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد آسمان 7 دن تک قیام پذیر رہا، دیواریں سرخی کی سختی سے سرخ چادروں کی مانند دکھائی دیتی تھیں، اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ایسا لگتا تھا ابھی آسمان ہم پر گر پڑے گا۔ اور ابن جوزی نے ابن سیرین سے بیان کیا، سب دنیا 3 دن تک تاریخ رہی، پورا عالم 3 دن تک تاریخ میں رہا، پھر آسمان پر سرخی نمودار ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی جس کا اثر مدت تک کپڑوں پر رہا، حتیٰ کہ کپڑے بھی پارا ہو گئے۔ حضرات محترم یہ وہ باتیں تھیں، اور شہادت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو اس وقت بہت سے واقعات رونما ہوئے، اور ایسے واقعات رونما ہوئے کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرات محترم ہمیں شہادت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔